نور محمد صلى الله اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی، اسی جان ایمان روح کائنات نبی رحمت شفیع امت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کی زیارت کی محفل ہے۔ اس لیے فقیر یہ چاہتا ہے کہ آج تھوڑی دیر منہ مبارک شریف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ درود پاک سنائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے محبوب دانائے غیوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر اس خاکدان گیتی پہ بھیجا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آپ اللہ کے رب کی ربوبیت کی برہان اور دلیل بن کر تشریف لائے۔ اور دلیل جس چیز پر قائم ہوتی ہے، جتنی عظیم چیز ہو دلیل اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر بھیجا۔ کائنات کی سب سے عظیم حقیقت اللہ رب العزت کی ذات، تو ظاہر سی بات ہے رب نے جب اپنی دلیل بنا کر بھیجا تو انہیں وہ طاقت و قوت اختیار عطا فرما کے بھیجا کہ سارے بنی آدم مل کر بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یوں تو ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، بغیر معجزے کے کوئی نبی کوئی رسول تشریف نہیں لائے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کسی نبی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 8، کسی کو 10 معجزات عطا فرمائے۔ لیکن باری آئی جب نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالی نے سر سے لے کر پیر تک اپنے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، وہ انسان ہم نبی کی بشریت انسانیت کے مخالف نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ہم نبی کی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن بندگی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ وہ افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، یہاں تک کہ وہ سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں، سب سے افضل ہیں۔ تو اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا کیے، اور سارے معجزات جمع کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ مزید اتنے معجزات اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ سرکار کا سراپا معجزہ، سرکار کی ذات سراپا معجزہ،
سرکار کے ایک ایک منہ مبارک معجزہ، سرکار کی ولادت معجزہ، سرکار کا بچپن معجزہ، سرکار کا لڑکپن معجزہ، سرکار کی جوانی معجزہ، سرکار کی ظاہری حیات معجزہ، سرکار کی آج کی حیات معجزہ، سرکار کے سارے صحابہ نبی کا معجزہ، سرکار کی ساری آل اولاد نبی کا معجزہ، سرکار کی پوری امت نبی کا معجزہ، سرکار دو عالم کی ایک ایک سانس سرکار کا معجزہ، جو سانس اندر لے وہ بھی معجزہ، سرکار سانس خارج فرمائے یہ بھی معجزہ۔ سرکار کی معجزات کی فہرست میں اللہ کا کلام کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ بھی اللہ کی ایک قدرت، اللہ کا کلام تو ہے ہی، لیکن ایک اعتبار سے یہ بھی سرکار کا معجزہ۔ یوں سرکار کا ایک ایک نفس معجزہ۔ اب ان سارے معجزات پر اگر کوئی کلام کرے، روشنی ڈالے، اس کی تفصیل بیان کرے، تو میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ سارے انسان مل کر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں اور اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، پھر بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج سرکار کے منہ مبارک گیسوئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں روایتوں کی بنیاد پر عرض کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسم انسانی بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا، بے نظیر بدن اطہر عطا فرمایا، عادات و اطوار، اخلاق اور کردار سب بے مثال، اور نبی کریم کے حسن و جمال کی تو کہنے ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسوئے پاک کے بارے میں راویوں نے یہ جو ذکر کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک انتہائی سیاہ تھے، پورے سیاہ، اور حق یہ ہے کہ اگر رخسار کا رنگ گورا ہو یہ حسن کی بے مثالی، لیکن بالوں کا رنگ جتنا کالا ہو یہ حسن کی، بالوں کے حسن کی بے مثالی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک بالکل سیاہ، اور عاشقان رسول نے اپنے نبی کو دیکھا تو ایسے دیکھا کہ خدا کی قسم کائنات میں نہ ایسا محبوب کوئی نظر آیا، نہ ایسے محبان کی جماعت نظر آئی جیسے صحابہ۔ روایتوں میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک اور ریش مبارک بالکل سیاہ، لیکن عمر کے ظاہری حیات کے آخری دور میں کچھ بال سفید بھی ہوئے، تو راویوں نے کہا کہ تقریباً 17 بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے۔ ہم کہتے ہیں عشق کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیلا مجنوں کی داستانیں تو بہت ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن صحابہ نے جیسا عشق کیا کہ سرکار کے گیسوئے پاک میں کتنے بال سفید ہیں یہ بھی گن کر بتا دیا کہ جیسے نبی بے مثال ہے، نبی کے چاہنے والے صحابہ بھی بے مثال ہیں، ان کی محبت بھی بے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک کے تعلق سے گھر کی ایک روایت سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی والدہ ماجدہ ہیں، نبی کی چچی ہیں، بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی جان کو اتنا مانتے، اتنا پیار کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد ماں ہے فاطمہ بنت اسد، ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان سے کسی نے
بہت بعد میں پوچھا کہ آپ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بڑی، رشتے میں آپ ان کی چچی، آپ کو بمنزلہ ماں کے وہ سرکار ریسپیکٹ دیا کرتے، وہ تو آپ کے بیٹوں کی طرح تھے، لیکن آپ ان کے جتنا مان سمان فرماتی، جتنا آدر فرماتی، جتنی عزت و توقیر فرماتی ہے، وہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے۔ آپ محبت کی بجائے عزت و تکریم کا معاملہ فرما رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا اوروں نے تو بہت بعد میں دیکھا، میں نے تو انہیں بچپن ہی میں دیکھ لیا تھا۔ فرماتی ہے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ، ان کے دادا سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کی مشیت ہمارا مقدر، اللہ نے اس نونہال سے ہمارے مکان کو زینت بخشی۔ سرکار جب تشریف لائے تو جیسے میرے کئی بچے تھے، لیکن سرکار گھر میں تشریف لائے برکتوں کی پھوار برسنے لگی، اتنی برکتیں کہ اس کے پہلے ابو طالب کی کمائی میں اتنی برکت نہ تھی کہ میرے بچے پیٹ بھر کے کھا سکے۔ جب بھی کھانا بنتا بچے لڑائی کرتے اور میں کرتے، سب کھاتے، پیٹ کسی کا نہیں بھرتا تھا، اتنا کم کھانا ہوتا۔ لیکن جس دن سے یہ تشریف لائے، جب دسترخوان پر یہ جلوہ نما ہوئے، اس دن سے حال یہ ہو گیا کہ اگر میرا یہ پیارا دسترخوان پر ہے تو کھانا وہی، مکان وہی، موسم وہی، تعداد وہی، کھانے کی مقدار وہی، کھانے والوں کی تعداد وہی، لیکن کل تک کھانا گھٹ جاتا تھا، پیٹ کسی کا نہیں بھرتا تھا، لیکن یہ بابرکت تشریف لائے، سب پیٹ بھر کے کھا چکے، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ یہ نونہال کسی کام سے گئے ہیں، بچوں نے ضد کی، میں نے کھانا پہلے اپنے بچوں کے سامنے رکھا تو یہ برکت نہیں تھی، وہی کھانا میرے سارے بچے کھا گئے، بھوکے رہ گئے۔ ہم نے جان لیا کہ بظاہر ہم ان کو پال رہے ہیں، حقیقت میں وہ ہمیں پال رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی۔ حلیمہ کیا پالتی؟ حلیمہ کو اس کے پورے قبیلے کے ساتھ ہمارے نبی نے پالا۔ ابو طالب اور ان کے خاندان نے ضرور کفالت فرمائی، ان کی چچی نے ضرور ماں کی طرح پالا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہیں پالا، ہمارے نبی نے اپنے چچا اور چچی کے خاندان بھر کو نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتی ہے اسی لیے اس کے بعد سے ہم نے عادت بنا لی کہ جب تک میرا یہ پیارا تشریف نہ لاتا، جب تک وہ دسترخوان پہ نہ بیٹھتا، ہم اپنے بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ دیتے، کھانا نہیں دیتے تھے، جانتے تھے اگر یہ شروع کریں گے تو کھانا ختم۔ اب میرا پیارا راج دلارا، کونین کی آنکھوں کا تارا، محبوب پروردگار پہلے اگر بسم اللہ کرے گا تو پورا گھر کھائے گا، پھر بھی کھانا بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فرماتی ہے اسی پہ بس نہیں، ہم نے ایک دو بار نہیں بہت بار یہ دیکھا کہ مکان وہی، موسم وہی مکے کی بستی، وہی ابو طالب کا مکان، سارے بچے ایک ہی بستر پر ایک ہی جگہ آرام کر رہے، لیکن رات بیتتی، صبح ہوتی، جب سب بچے اٹھتے تو میرے سارے بچوں کے کپڑے میلے کچیلے، سلوٹوں سے بھرے، لگتا کہ یہ بچے جو کپڑا پہنے ہیں یہ پرانا ہے، لیکن میرا نونہال محمد عربی جب جلوہ نما ہوتا، صبح اٹھتا تو ایسا لگتا تھا کہ کپڑے پہ ایک بھی شکن نہیں، داغ نہیں، دھبا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے بدن اطہر کو تو
پاکیزگی عطا ہی کی تھی. جو لباس نبی کے بدن سے لپٹ جاتا تھا اللہ اسے بھی پاک اور پاکیزہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں صحابہ نے کہا کہ کبھی بھی ہم نے کسی مکھی کو سرکار کے کپڑوں پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. مکھی بھی سرکار کے بدن اطہر پر یا کپڑوں پہ نہیں بیٹھتی تھی. سبحان اللہ وہ پاکیزگی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اور صبح جب ہمارے بچے اٹھتے تھے تو سب روتے ہوتے منہ بسورتے ہوتے, سب کے منہ بگڑے ہوتے, عام طور پہ بچوں کی عادت, لیکن یہ نونہال اٹھتے تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی. سبحان اللہ سبحان اور سرکار کی مسکراہٹ اللہ. کیا بات. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. واہ واہ. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ کیا بنا دیا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتی ہے حضرت بی بی فاطمہ اسی پر بس نہیں, میرے جب بچے اٹھتے تو میرے بچوں کی آنکھیں چپکی ہوتی, کیچڑ آلود ہوتی. اب میرا یہ نونہال جب یہ بیدار ہوتا تو آنکھیں چپکنا کیا اتنی خوبصورت لگتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ کوئی آ کے رات میں انہیں سرما لگا گیا. سبحان اللہ. سرمگی آنکھیں, وہ آنکھیں کہ جس کے حسن و جمال کی جو بھی تشبیہ دی جائے یہ تشبیہ نامکمل, میرے آقا کے چشمان مبارک کا حسن مکمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. غزالی آنکھیں کہو, سرمگی آنکھیں کہو اور نورانی آنکھیں کہو, جو بھی کہو, الفاظ کا دامن تنگ اور سرکار ابد قرار کا حسن و جمال بے کراں. بے شک بے شک. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اب میرے جو بچے جب صبح اٹھتے تو ان کے بال آپس میں الجھے ہوتے, اور یہ کوئی عجیب بات نہیں, ہم سب وہی صحیح ہے. اب تو ہم بوڑھے ہو گئے تب بھی اتنے بے قرینے ہیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو کچھ تو ایسے بیچارے کہ دن بھر کنگھی جیب میں لیے رہتے, دن میں 10 بار کنگھی کرتے ہیں. جب تک 10 بار کنگھی نہ کرے تو پتہ نہیں ان کے بالوں کا کیا حال ہو. لیکن میرے آقا کے بچپن مبارک کی شان یہ فرماتی ہیں کہ میرے سب بچوں کے بال الجھے بکھرے, اب میرا یہ شہزادہ بیدار ہوتا ایسا لگتا رات کوئی نادیدہ ہاتھ میرے محبوب بچے کے بالوں میں کنگھا کر گیا ہے. سبحان اللہ سبحان. سلجھے ہوئے بال, سیدھے سیدھے بال. میرے دوستو عاشق ہو تو امام احمد رضا جیسا. سبحان اللہ. امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان نے جب سرکار کے گیسوئے پاک کا ذکر پاک شروع کیا, چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. سبحان اللہ. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو, حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. سبحان اللہ. آگے عرض کریں گے, یہاں شعر سنانا ہے. شانہ ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے. شانہ کہتے ہیں کنگھے کو, شانہ یعنی کنگھا. شانہ ہے پنجے قدرت یعنی قدرتی پنجہ, یہ آپ کے لیے کنگھے کا کام کرتا ہے. شانہ ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے, کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سوارے گیسو. سبحان اللہ سبحان. کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سوارے گیسو. تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہے سرکار کے گیسو الجھے بکھرے نہیں سلجھے ہوتے تھے. اب میاں کیوں نہ ہو کہ ساری کائنات کو سلجھانے والی ذات یہی مصطفیٰ پیارے کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان. ایک جگہ ایک شعر اور بڑا پیارا یاد آیا, بطور وظیفہ اکثر زبان سے نکلتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل 1000 کج. قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 کج 1000 بل, گتھی یہ ساری ایک تیری سیدھی نظر کی ہے.
سرکار کی ایک سیدھی نظر پڑے میرا مقدر سنور جائے. قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 کج، 1000 بل، گتھی یہ ساری ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تو وہ تو کائنات کے مقدر سنوارنے والے، تو ان کے بال کیا الجھیں گے؟ تو پنجہ ہے شان قدرت تیرے، شان ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سمارے گیسو. سبحان اللہ. سرکار کے گیسوئے پاک کے تعلق سے جو اشعار اعلی حضرت نے کہے، تھوڑی سی اس کی تفصیل. اعلی حضرت فرماتے ہیں چمن قیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو. سنبل ایک پھول کا نام ہے. اب کمال یہ ہے شاعر نے تشبیہ دی ہے تو سنبل کے پھول سے سرکار کے گیسوئے پاک کو تشبیہ دی. سنبل کا پھول اگر کبھی آپ دیکھیں تو سنبل کا پھول کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس میں جتنی سیاہی ہوتی ہے وہ اتنے عمدہ کوالٹی کا سنبل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھول بھی ایسا کہ جس کی پنکھڑیاں ایسی نہیں ہوتی جیسے گلاب اور موگرے کی. سنبل کی پنکھڑیاں بالکل باریک باریک ریشے کی طرح، بیچ میں انکھڑی کے چاروں طرف ریشے. اب غور کریں، اور سنبل میں بڑی بھینی بھینی خوشبو بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو خوشبو بھی اس پھول میں، سیاہی بھی اس پھول میں، باریک باریک ریشے بھی اس پھول میں. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں چمن طیبہ میں سنبل، مدینے کے چمن میں ہمارا پھول، ہمارا سنبل جو سنوارے گیسو. نبی کریم جب اپنے گیسو سنوارتے تھے تو حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. سبحان اللہ. صحابہ کرام فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک میں ہلکے ہلکے خم تھے. سرکار کے گیسوئے پاک بالکل سپاٹ نہیں تھے، بلکہ ان میں گھونگر تھا، ہلکے ہلکے خم. تو وہ جو خم اور گھنگریالے بال تھے، ان بالوں سے سرکار کا حسن و جمال میں اور چار چاند لگ جاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی چیز میں خم پڑ جائے، شکن پڑ جائے، کپڑے میں شکن ہو تو اس پہ پریس کریں، کسی چیز میں شکن ہو تو اس کی شکن دور کریں. اور ہم جیسے بڈھوں کے چہرے پہ شکن پڑ جائے تو اس کا کیا علاج کریں؟ شکن عام طور پر حسن کو مدھم کرتی ہے، لیکن میرے آقا کے گیسوئے پاک کا جو شکن، گیسوئے پاک کی شکن، گیسوئے پاک کا خم، عاشق کی زبان نگاہ سے دیکھو تو کہتے ہیں چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. واہ واہ. سبحان اللہ. پورے سرکار کی شکن کو دیکھتی تھی تو وہ سرکار کی اس شکن کے حسن پر اپنے گیسوئے کو صدقہ کر دینے کی تمنا دل میں رکھتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. یہ موسم آ رہا ہے، یہ جو دھان کی کھیتیاں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب یہ پانی برسے گا، اور اب جو پانی برسے گا اسی میں دھان پکے گا. تو سوکھے دھان مضبوط ہو جائیں گے، ان میں اچھا چاول ہوگا. اور سوکھے دھان پہ بارش نہ ہو تو کسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، رحمت کی بھرن برسے، رحمت کی بھرن برسے. لوگ دعائیں کرتے، بارش کی ضرورت ہے، دعا کرو، بارش ہو، بارش ہو. اعلی حضرت کی نگاہ دیکھو کہاں کہاں کام کرتی ہے. فرماتے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. آمین. ہماری زندگی کی کھیتی، ہماری زندگی کی کھیتی کے سوکھے دھان، یا رسول اللہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. آپ کے گیسو رحمت کی گھٹا بن کے چھائیں
اگر رحمت کی گھٹا بن کے چھائیں گے یا رسول اللہ ہمارے دھانوں کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. اگرچہ میں پہلے کہہ گیا مقتا صحیح، لیکن جو بھی ہے سب سرکار ہی کی شان ہے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس میں اتنی کثرت سے تیل استعمال فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹوپی اور امامے کے نیچے ایک کپڑے کی پٹی رکھتے تھے. یہ کپڑے کی پٹی اس لیے ہوتی کہ وہ جو تیل ہے وہ اسی میں رک جائے، اور وہ پٹی باندھنے سے پہلے سرکار جب سر میں تیل لگاتے تو اتنی زیادہ مقدار میں کہ بالوں کی کئی نوک سے وہ تیل ٹپکتے تھے، ٹپک کے رخساروں پہ تشریف لاتے تھے. اسے کہتے ہیں کہ محبوب کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا، اور اس زمانے میں صحابہ کا خادم، اولیاء کا غلام امام احمد رضا اہل محبت کے سامنے پیش کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. اے احمد رضا، یہ سرکار کے بالوں سے جو تیل کی بوندیں ٹپک رہی ہیں یہ تیل کی بوندیں نہیں ہیں. نگاہ محبت سے دیکھو تو کیا جواب دیتے ہیں. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. صبح عارض پہ سرکار کے خد مبارک کا گورا رنگ، اسے صبح سے تشبیہ دی. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. یہ گیسو ستارے لٹاتے ہیں جیسے صبح صبح شبنم ٹپکتی، ایسے ہی سرکار کے رخسار پر یہ تیل کی بوندیں. واہ واہ. سبحان اللہ. ایک جگہ اسی نعت پاک میں امام احمد رضا نے فرمایا کان تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش. ارے میرا امام، اگر سیرت پر کتاب نہیں بھی لکھا تو ہدایت بخشش کی شرح کر دو، اس سے بہترین سیرت کی کتاب نہیں ملے. واہ واہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس کوئی لکھنے والا چاہیے. اب لکھا لکھنے والوں نے. میرے امام نے تو سیرت کا ایسا ذخیرہ جمع کر کے ہدایت بخشش ہی میں دے دیا، باقی تو ساری کتابیں اپنی جگہ. فرماتے ہیں کان تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش. اس میں بھی احادیث طیبات کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. کئی صحابہ کرام نے روایت کی الگ الگ. حضرت صفوان نے، حضرت زکوان نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اور دیگر صحابہ نے اپنی اپنی روایتوں میں بیان کیا. اس میں بیان کچھ ایسا ہے، کسی صحابی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کان تک ہوتے تھے، نصف کان تک. بعض صحابہ نے روایت کی کہ سرکار کے گیسوئے پاک کان کی لو تک ہوتے تھے، اور بعض صحابہ نے روایت کیا کہ سرکار کے گیسوئے پاک کاندھوں تک ہوتے تھے. کاندھوں کو بوسا دیتے، کاندھوں تک پہنچتے تھے. اب آج کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو اتنا اختلاف، حدیث میں اتنا اختلاف ہے. محدثین کامل علماء ربانیین کہتے ہیں خدا کی قسم صحیح حدیث میں ہمیں ایسی کوئی دو روایت بھی نہ ملی جو ایک دوسرے کی مخالف ہو. اس لیے کہ بظاہر مخالف ہے، لیکن اسے اگر اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں پڑھا جائے تو اس کی ایسی تطبیق اور تعویل ہوتی ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور وہ حدیث بھی صحیح. سبحان اللہ سبحان. اور اس کی مثال اعلیٰ حضرت کے یہ شعر جن احادیث کی تشریح آپ نے بھی ابھی سنا کہ کسی نے روایت کی کان نصف کان تک، کسی نے روایت کی کہ کانوں کی لو تک سرکار کے گیسوئے پاک.
اور کسی نے روایت کی کہ سرکار کے گیسوئے پاک اور لمبے کاندھوں تک. ہو سکتا ہے کہ لوگ پوچھیں, لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے کہ یہاں تک رہتے تھے کہ یہاں تک رہتے تھے کہ یہاں تک رہتے تھے. میرا امام کہتا ہے یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں, یہ ساری روایتیں صحیح ہیں. جس صحابی نے کہا نصف کان تک وہ بھی صحیح, جن صحابی نے کہا کان کی لو تک وہ بھی درست, اور جن صحابی نے روایت کی کہ کاندھوں تک وہ بھی صحیح. کیسے ہو سکتا ہے صحیح؟ تو میرے دوستو, اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان روزانہ بال نہیں کاٹتا. کوئی بھی انسان, اب آج تو بہت نخریلے انسان ہیں. آج کل تو عورتیں مردوں کے پارلر کھلے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے کو بھی ناپسند فرمایا مردوں کے لیے. کہا کہ یہ روز کنگھی کرنا یہ ناپسندیدہ اس لیے کہ مرد یہاں پہ زیب و زینت کے لیے نہیں آیا کہ ہر وقت بس باغ ہی بنائے چلا جا رہا. یہاں مسلمان مجاہد بن کے آیا ہے, نبی کا غلام بن کے آیا ہے, دین کا مبلغ بن کے آیا ہے. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہ تعلیم دی. دوسری طرف اس زمانے میں تو اور زیادہ فیشن پرستی کا ماحول نہیں تھا. آج بھی بہت سارے لوگ جب بال نائی کے ہاں بنواتے ہیں, سر کے بال کٹوانے کے بعد ہفتوں, کچھ لوگ مہینہ بھر کے بعد جا کے بال کٹواتے ہیں. کچھ لوگ کہتے بھی ہیں بیٹا بہت بڑا ہو گیا, جا ذرا کٹوا کے آ جا, بال بڑا ہو گیا جاؤ کٹوا کے آ جا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نائی شریف سے بال شریف اترواتے تھے اس وقت کان کی نصف لو تک بال ہوتے تھے. اور جب کبھی سفر میں ہو, حضر میں ہو, وقت بیتے, ہفتہ عشرہ 2 ہفتے سفر میں گئے تو 1 مہینے کا بھی سفر ہوتا. تو جب کبھی سفر میں دیر ہو جاتی اور نائی شریف کو یہ خدمت کا موقع نہ مل پاتا تو سرکار کے گیسو نصف کان سے کان کی لو تک آ جاتے تھے. تو جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. اب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک میں جو خم تھے, خمدار گیسو, گھنگریالہ پن, وہ ایسا گھنگریالہ پن تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے سر اقدس میں گیسوئے پاک میں شانہ فرماتے, کنگھا فرماتے, تو وہ خم ذرا کم ہوتے اور وہ بال جو کانوں کی لو تک پہنچے ہوتے وہ ذرا لمبے ہو کے کاندھے تک آ جاتے. یہ ہے عشق رسول کہ آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا محفوظ. سبحان اللہ. اب اسی کو اعلیٰ حضرت شعر میں یوں کہتے ہیں, کان تک سنتے تھے فریاد. جن روایتوں میں آیا ہے کہ سرکار کے گیسو کان تک تھے, یہ اس لیے کان تک تھے کہ سرکار امتیوں کی فریاد رسی کرنے کے لیے کان تک اپنے گیسو رکھتے تھے تاکہ اللہ کی قدرت سے میری امت جب جہاں سے مجھے پکارے ان کی فریاد کو میں سنوں. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, سبحان اللہ. دل سے پکارو نبی کو, دیکھو کیسے نبی کی امداد نہیں آتی. تو کان تک سنتے تھے فریاد, اب آئے تادوش. اب سرکار نے کنگھا فرما لیا تو کاندھے تک سرکار کے گیسوئے پاک آئے. اب یہ کاندھے تک آنے میں مصلحت کیا؟ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کسی کو بڑی طاقت کے ساتھ سہارا دینا ہوتا ہے تو لوگ کاندھے سے سہارا دیتے, خاص طور سے مکان دکان وغیرہ کے لیے کاندھے ہی پر لکڑی یا کوئی ایسی چیز رکھ کے ٹیکا دیتے. اب کاندھے کا سہارا بہت عظیم سہارا, اور ہم جیسے بوڑھے جب جوانوں کے سہارے چلتے ہیں تو کاندھوں ہی کے سہارے چلتے.
یہ بھی انسانی فطرت ہے. آقا کریم کی گیسوئے پاک جو کاندھوں تک تھے اب کاندھوں تک آئے تو فرماتے کان تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش تابنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو. سبحان اللہ. سرکار اپنے کاندھے ہمت اور کمر ہمت سے اپنے غلاموں کی امداد فرماتے. آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر. اب یہی پر میں ایک آخری بات عرض کروں. جی تو بہت چاہتا ہے، اس لیے کہ سرکار کا جب ذکر شروع ہوتا ہے تو دل نہیں ہوتا چھوڑنے کا. ان کے نام میں مٹھاس، ان کی ذات میں مٹھاس، ان کے کام میں مٹھاس، ان کی بات میں مٹھاس، ان کے ذکر میں مٹھاس، اور تو اور ان کے لنگر میں بھی مٹھاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. مٹھاس بمانے رغبت خیر. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ منہ مبارک تمہارے پاس کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کہاں سے آیا. یا سن لو، اسلام میں ہر چیز کی دلیل کے لیے یکساں دلیل نہیں ڈھونڈی جاتی. اگر آسمان پر بادل نہیں ہے، بادل ہیں تو دو عادل گواہ دے دیں کہ چاند ہوا، قاضی مان لیتا ہے. لیکن دو آدمی آئے گواہی دینے کے لیے، قاضی صاحب نے گواہی لینے سے پوچھا کہ تم نے کہاں دیکھا، یہاں دیکھا. کہا یہاں تو مطلع صاف تھا، ابر نہیں تھے، مطلع صاف تھا. اب دو آدمی کی گواہی سے کام نہ لگے چلے گا، ایک جماعت کو لے کے آؤ. اور کہا کہ ارے پچھلے ماہ تو آپ نے دو آدمی کی گواہی پہ چاند کی گواہی قبول کی تھی. کہا اس وقت مطلع ابر آلود تھا، اب مطلع صاف ہے تو اب دو کی گواہی نہ چلے گی، زیادہ لاؤ. کبھی کوئی معاملہ ایسا بھی آتا ہے، ایک نازک موقع جس میں اسلام بھی 4 گواہوں کو طلب کرتا ہے، اور جنس بدلتی ہے تو بھی گواہ بدل جاتے. کسی معاملے میں 2 مرد گواہی دیں تو کام چل جاتا ہے، لیکن ایک ہی مرد ہے تو کہ اچھا کوئی عورت ہے، کہاں ایک اور ہے، کہا ایک عورت سے کام نہ چلے گا، عورت ہو تو 2 عورتیں لاؤ. تب ایک مرد 2 عورت گواہی دے دیں تو اس معاملے کو قاضی قبول کر لے گا اس گواہی کو. اور میں کبھی کبھی اس سے بھی ہلکا ایک شخص آیا مفتی صاحب کے پاس، کہا کہ میرے یہاں ولادت ہوئی بچے کی اور بچہ انتقال کر گیا ہے، اس کو کیسے کریں، کفن دفن کا کیا معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا یا کہ پیدا ہونے کے بعد مرا. کہا یہ کیسے معلوم. کہا کہ جاؤ قابلہ سے کہہ دو، دائی سے پوچھو پیدا ہونے کے بعد بچے نے کچھ چیخ ماری تھی، ایک آدھ ہچکی لی تھی، کوئی سانس لیا تھا. وہ ایک اکیلی دائی، ایک عورت، وہ گواہی دے دے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک سانس لیا تھا، ایک بار رویا تھا. یا وہ دائی اعلان کر دے، بیان کر دے کہ نہیں بچے نے ایک بھی سانس نہیں لی. تو اس ایک عورت کی گواہی پر مفتی فتویٰ دے گا کہ اس کے تدفین کا معاملہ کیسے کیا جائے، مردہ پیدا ہونے والے بچے کی طرح یا زندہ مسلمان بچے کی طرح. تو اس کا اعتبار ایک عورت کی گواہی پر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 40 کی گواہی کی ضرورت. معاملہ جیسا ہو ویسی گواہی کی ضرورت. اور آج ہم جتنے مسلمان ہیں یا انسان، ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. یہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ کس کی گواہی پر ہے؟ ہماری والدہ کی گواہی پر. ایک خاتون کی گواہی پر ہم کس کے بیٹے ہیں یہ طے. اور اسلام بھی مان رہا، اللہ کا فرمان بھی یہی. یہاں تک کہ اور بھی اس میں بہت شقیں ہیں، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عرض کروں کہ ہر معاملے میں تم 2 اور 4 گواہ مت ڈھونڈنے لگو. بعض معاملات میں اگر مسلمانوں میں شہرت ہے
مسلمانوں میں مشہور ہے بہت دنوں سے یہ معاملہ یہاں کا ہے. مثلا کوئی عمارت ہے تو سادی، لیکن وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. کوئی کہے کہ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی سب کو یہاں نماز پڑھتے دیکھا، تو حکم لگا دیں گے کہ مسجد ہے. اب یہ نہ پوچھیں گے کہ تم نے دیکھا، تمہارے سامنے بنیاد پڑی، زمین کس نے وقف کی، کس نے مسجد میں پہنچا دیا، کس نے دیوار بنائی. نہیں، سماج میں مشہور ہے کہ مسجد ہے تو ہے، مشہور ہے کہ یہ قبرستان ہے تو ہے. اسی طرح مسلمانوں میں بر بنائے شہرت جو چیز مشہور ہو اسے مان لیا جاتا. اور جس گیسوئے پاک کے بارے میں صدیوں سے امت متفق ہے کہ یہ منہ پاک سرکار ابد قرار کا ہے، یہی وہ شہرت ہی اس کے منہ مبارک ہونے کے لیے کافی ہے. اور ہر جگہ تم شک کرنے لگو گے تو اختیار دینا ہوگا تمہیں کہ کوئی تمہاری بھی ایمانیت پہ شک کرنے لگے. لاؤ گواہی، کہاں سے لاؤ گے گواہ؟ پتہ یہ چلا کہ سرکار کی طرف نسبت رکھتے ہوئے جو منہ مبارک ہمارے سامنے آئے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں میں شہرت ہے تو یہ ہے. اور پھر کیوں نہ ہو کہ قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو. اگرچہ اس کا ایک معنی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اصول میں جو دے لے لو، لیکن اگر اسے اور وسیع کیا جائے تو رسول تمہیں جو دے لے لو. تو رسول نے کیا دیا یہی دیکھ لو. ایک دو بار نہیں، کئی بار ایسا ہوا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی کفار سے، اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے. سارے صحابہ کرام کے اوپر رنج کا عالم، ایسا طاری کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر دو، اپنے اپنے بال اتار لو، احرام سے فارغ ہو جاؤ، ہم اس عمرے کی قضا اگلے سال کریں. لیکن صحابہ کرام اٹھتے نہیں، ان پر غم طاری ہے. کئی سال سے مکے سے دوری، حرم سے دوری، طواف سے دوری، عمرے کا شوق. ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کے خیمہ اقدس میں سرکار تشریف لے گئے. عرض کی، ارشاد فرمایا اے ام سلمہ تیری قوم کو کیا ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں ایسا ایسا کر دو، کوئی اٹھتا ہی نہیں. ام سلمہ مزاج شناس تھی، عقل مند خاتون تھی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، کعبے سے واقعی بہت الفت رکھتے، اتنے برسوں سے کعبے کی دوری، طواف اور عمرے کی محرومی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی. کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، کوئی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس شوق نے ان کو بالکل بے بس کر دیا. یا رسول اللہ آپ کچھ نہ فرمائیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ خود تشریف لے جائیں، اپنی قربانی کے جانور خود ذبح فرمائیں، اور ذبح کر کے آپ اپنے سر کے بال حلق کروا کے اتروا دیں، احرام اتار دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مبارکہ کی یہ بات سنی، اس طرف تشریف لے گئے جہاں اونٹوں کا باڑا تھا، اونٹ بندھے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اونٹوں کو نکالنا شروع کیا. اور جو جتنے اونٹ قربانی کے لیے سرکار لے کر مدینے سے چلے تھے، سب کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، نحر فرمایا. اس کے بعد اپنے نائی شریف کو بلوایا، حلاق آئے، سرکار نے فرمایا میرے سر کے بال اتارو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اتارے گئے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب دیکھ رہے. لیکن اس وقت حالت خود فراموشی کا ایسا عالم تھا کہ صرف دیکھ ہی رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیات کو ایک صحابیہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سارے بال اتروا لیے تو سرکار کے
لمبے لمبے گیسو کان تک، کان کی لو تک یا کاندھے تک کافی لمبے لمبے تھے. سرکار نے ان گیسوؤں کو اٹھایا، اٹھا کر کچھ دور گئے. ببول کا ایک درخت تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے ببول کے اس درخت پر، سرکار نے اس درخت پر اپنے بال یوں بکھیر دیے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بال وہیں پڑے رہتے تو کیا تھا، وہاں خصوصیت کے ساتھ درخت کے اوپر ڈالنے کی کیا ضرورت. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اس طریقے کا عمل اپنے صحابہ کو رغبت و شوق دلانے کے لیے تھا، یہ ان کو دکھانے کے لیے تھا، یہ ان کو جتانے کے لیے تھا. اور حضرات صحابہ نے ابھی تک تو بس خود فراموشی کے عالم میں بیٹھے تھے، سکتے کا عالم تھا. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ سرکار کے گیسوئے پاک درختوں پہ گئے اور اس تبرک کو دیکھا تو سارا غم بھول گیا، سارا غم غلط ہو گیا، سارا غم بھول گئے کہ عمرہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. وہ تبرک سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، واہ واہ سبحان اللہ. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. صحابیہ فرماتی جیسے ہی سرکار نے دکھا کے ایسے بال درخت کے اوپر ڈالے، ناگہاں چاروں طرف سے صحابہ امڑ پڑے. اور امڑتے ہی پہلے میں صحابہ کرام وہ گیسوئے پاک لے کر اپنے مقدر کو سنوارنے لگے، سینے سے لگانے لگے. یہاں تک کہ ان میں آپس میں کشاکش اور کشمکش ہوئی، مجھے ملے. وہ صحابیہ کہتی ہیں میرے حصے میں بھی سرکار کا ایک گیسوئے پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ گیسوئے پاک اس کا سرکار نے نہیں ملاحظہ فرمایا کہ سب لے رہے ہیں. تو لے رہے ہیں تو کیا کہیں پھینکنے کے لیے لیا تھا؟ نہیں، سینے سے لگانے کے لیے لیا تھا، بے شک بے شک. کفن میں سجانے کے لیے لیا تھا، سبحان اللہ. قبر میں لے جانے کے لیے لیا تھا. اسے پانی میں ڈبو کے اس کے غسالے سے برکت حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے لیا. سبحان اللہ. نبی کے گھر میں ام المومنین کے پاس تا حیات ایک چاندی کی ڈبیا تھی، اس میں ایک سرکار کا گیسوئے پاک چاندی کی نل کی. اور جب کبھی کوئی بیمار آتا تو ام المومنین سے عرض کرتے کہ یہ پانی لے کے آئے ہیں، بیمار ہیں ہمارے گھر میں. تو ام المومنین اس پانی میں اس ڈبیا کو گھما دیتی یا گیسوئے پاک کو غسل دیتی. وہ پانی لے جاتے. پورے مدینے میں اس سے بہتر صحت بخش کوئی دوا ہی نہیں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یہ تو سرکار کے گیسو ہیں. بریلی اسکول والوں سے پوچھو تو وہ تو یہاں تک کہتے ہیں اور حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. کہ آستانے کی خاک میں شفا، مدینے کی مٹی میں شفا، تو پھر سرکار کے گیسوئے پاک میں کہیں نہ شفا ہو. سبحان اللہ. ایسے ہی وقت بہت ہوا، 11:11 2-3 منٹ اور لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا مینا شریف میں کنکری کے فریضے کو ادا کیا. کنکری مار لی. کنکری مارنے کے بعد قربانی ادا کی، قربانی فرمائی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے تھے. اور 100 اونٹ بات سیرت کی ہے اس لیے یاد آئی، بڑی پیاری بات. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت خدمت میں وہ صحابی بھی تھے جو صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے گئے تھے صلح کے لیے. اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے دن، صلح حدیبیہ حجۃ الوداع کے دن وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چل کر سرکار کی خدمت میں اونٹ پکڑ کے لاؤں.
اب پکڑ پکڑ کے لا کے سرکار کی خدمت میں پیش کروں. سرکار نے 100 اونٹ ذبح فرمانے کے نیت سے مدینے سے لے کے حج کے لیے آئے تھے. لیکن کہتے کیا کرتا کہ میرے پکڑ کے لانے کی بجائے سرکار کے جتنے اونٹ تھے وہ خود دوڑ دوڑ کے آتے تھے, سرکار کے قدموں میں اپنے سر رکھتے تھے کہ سرکار ہمیں نہر فرمائے, سرکار ہمیں ذبح فرمائے. سبحان اللہ. مرغ بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی, مرغ بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی, دل خون ناب فشاں کا بھی تڑپ نہ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بھی بہت سے اشعار ہیں اس پر. برکیف سرکار نے 100 اونٹ ذبح فرمایا. اس کے بعد نائی شریف کو بلایا. میاں تمہارے لیے کوئی شریف ہو کہ نہ ہو, ہمارے لیے تو سرکار کے نائی بھی نائی شریف ہے. سرکار کے نائی شریف, سرکار کے وہ نائی شریف آئے تو سرکار نے پہلے اپنے داہنی طرف کے بال اتروائے. اب بال داہنی طرف کے اتروانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو عطا فرمائے کہ لو اور اسے سارے صحابہ میں تقسیم کر دو. ہم لڈو بانٹے تو پوچھو کہ کہاں سے بانٹتے ہو, ہم تبرک بانٹے تو پوچھو کہاں سے بانٹتے ہو. ہم کہتے ہیں ذکر رسول کی محفل ہے, نبی کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا, اپنے گیسو تقسیم فرماتے. ہمارے پاس جو ہے ہم وہ نبی کے نام پہ تقسیم کرتے. صحابہ میں گیسو تقسیم کیے, کوئی گن کے بتاوے کتنے گیسو تھے؟ یہ لاکھوں لاکھ گیسو. اور ایک ایک صحابی کے پاس جب پہنچے تو اور ان لوگوں نے کتنی محبت سے, عقیدت سے, احترام کے ساتھ سرکار کے گیسوئے پاک کو اپنے سینے سے لگایا. یہ تو الگ طویل تاریخ ہے. یہاں عرض یہ کرنا, پھر بعد میں آدھی بائیں طرف کے آدھے حصے کے سب سر کے بال جب اتروائے تو حضرت سرکار علیہ السلام نے انہی صحابی کو دیا کہ تم نے سب کو تقسیم کیا, تمہارا حق زیادہ, یہ سب تم لے لو. پتا چلا کہ سرکار کے گیسو ہماری طرح نہیں ہیں اور ہمارے گیسو سرکار کے گیسو کی طرح نہیں ہے. ہمارے گیسو, ہماری داڑھیوں کی کترنیں وہ تو گندی نالیوں میں پڑی رہتی ہیں, یہاں وہاں پھینکی جاتی ہیں. اور سرکار کے گیسو وہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرماتے ہیں میرے پاس سرکار کے کچھ ناخنوں کے تراشے ہیں, ناخنوں کے تراشے, اور سرکار کے کچھ گیسوئے پاک ہیں, سرکار کی ایک قمیص مبارک ہے, ایک چادر اطہر ہے, بڑی قیمت دے کے میں نے اسے اسی دن کے لیے حاصل کیا تھا. سرکار کے ناخن کے تراشے. ہمارے یہاں اگر ہم ناخن کاٹ کے وہیں پھینک دیں تو ابے تیری بیوی بھی ہوگی, وہ بھی ڈانٹے گی کہ یہی گندگی کرتا ہے. لیکن سرکار کے ناخن, اعلیٰ حضرت فرماتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک. اتنا بھی مہے نو پہ نہ آئے چرخ کہن پھول. اے آسمان, بڈھے آسمان, اے پرانے آسمان, نئے چاند کے اوپر تو اتنا خوشی سے پھولے مت سما, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. اعلیٰ حضرت کا بھی جواب نہیں, ناخن کا ذکر نہیں کیا, پیر کے ناخن کا ذکر, اس ناخن پاک. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ جب سرکار کا یہ تبرک میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, میرا جب انتقال ہو جائے تو سرکار کے گیسوئے پاک منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا. سنت کے مطابق غسل دے کے سرکار کی قمیص مبارک مجھے پہنانا, سرکار کی چادر مبارک میں مجھے کفنانا, اور جو سرکار کے ناخون کے تراشے ہیں چھوٹے چھوٹے کاٹ کر میرے اعضائے سجود پہ رکھنا. جن چیزوں پہ میں سجدہ کرتا ہوں یعنی دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ, پیشانی, ناک, اور یوں ان تبرکات کے بعد مجھے اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیتا. تو یہ حضرات صحابہ کا عمل ہے
اسی کو کہتے ہیں صحابی ہی وہ ہے جو عشق رسول کا حامل ہے. اور آج جو عشق رسول حضرات صحابہ سے سیکھ کر جو جماعت کرتی ہے اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. الحمدللہ آج ہم بھی سرکار کے گیسوئے پاک منہ مبارک کی زیارت کریں گے. اللہ اس کی برکتوں سے ساتھ کام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معمار ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف, تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے. جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو, ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی, تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک